الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. ہم سب کے لیے لائق عزت و احترام عظیم عالم ربانی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، معزز علماء کرام، قابل احترام بھائیوں اور بڑی تعداد میں پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، تھوڑے سے وقت میں کچھ ضروری اور اہم باتیں اپنے مرشد گرامی حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح باتیں کہنے کی ہم سب کو خوب دھیان سے سننے کی اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کے مسلمان مختلف دور میں مختلف حالات سے، دشواریوں سے، پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ حالات ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اس وقت ملک کے حالات چاہے جتنے بھی تشویشناک ہوں، لیکن یہ حقیقت نہیں بھلائی جا سکتی، اور ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھلانا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ سخت اور مشکل حالات سے اس ملک میں مسلمان گزر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے، ہماری رہنمائی کرنے والے علماء نے، مدرسوں میں دین کی تعلیم عام کرنے والے ہمارے لیے لائق احترام، لائق عزت ہمارے قائدین اور رہبروں نے خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھانے والے مشائخ اور درویشوں نے ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات میں، پریشان کن اور سنگین اور نازک دور میں ہمیشہ اس ملک میں اس بات کا اعلان کیا ہے اور اپنی زبان کے الفاظ کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اسلام اور ایمان ہی پر موت پانی ہے۔ بہت کوششیں کی گئی ہیں کہ مسلمانوں
کو مشکل حالات سے گزار کر بزدل بنا دیا جائے، ان کے اندر ہتھیار ڈال دینے کی کیفیت پیدا کر دی جائے، ان کے اندر زبردست فرقہ پرست اور اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہنے والوں کے مطالبات کو پورا کرنے کی اور تسلیم کر دینے کی ایک کیفیت اور مزاج کے پیدا کرنے کے لیے انتھک محنت کی جائے۔ لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے اور علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہر دور میں مسلمان اس اعلان کے ساتھ زندہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین، ایمان، شریعت محمدی، قرآن پاک کی تعلیمات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنا ہے۔ ہم اپنے شعائر کو، اپنے مقدسات کو، اپنے مساجد کو، اپنے مدارس کو، اپنے معاہد کو چھوڑنے کے لیے اور اسلام کے کسی ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس چیز کے لیے ہم سے جس قربانی کا مطالبہ کیا جائے گا ہم وہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو۔ مسلمان اپنی جان کی ہلاکت کو نقصان نہیں سمجھتا، اللہ کے راستے میں جانے والی جان کو وہ اپنے لیے نعمت اور سعادت تصور کرتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ حضرات نے سنا ہو کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جماعت کے امیر بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ کی طرف کی بات یہ کہ عیسائیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ وہ پورا دستہ، وہ پوری جماعت گرفتار کر لی گئی۔ حضرت عبداللہ اس پوری جماعت کے امیر تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل تھے، بہت وجیح و شکیل انسان تھے۔ جب عیسائی بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو ان کی شخصیت سے وہ عیسائی بادشاہ متاثر ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ کتنا اچھا ہو اگر تم ہمارا دین قبول کر لو، عیسائیت کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہم پیشکش کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب کو قبول کر لو گے تو ہم آدھی سلطنت تم کو دیں گے اور اپنی بیٹی سے شادی کروا دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا چاہے جتنی دولت، جتنی نعمتیں تم مجھے پیش کرو، اللہ کے دین کو چھوڑنے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ ان سے اصرار کرتا رہا، وہ انکار کرتے رہے۔ بادشاہ ناراض ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اب ہم آگ جلوائیں گے اور اس کے ذریعے تم لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ چنانچہ برسر دربار آگ جلائی گئی اور اس پر کوئی بڑا برتن رکھا گیا اور اس میں تیل کھولایا گیا، اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے چند سیکنڈ میں جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر عیسائی بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ ہمارا مطالبہ قبول کر لیں گے۔ پھر اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، تو ان کو اٹھا کر اس برتن کے اوپر لایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ جب تیل میں ڈالے جا رہے تھے اس وقت وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ اب ان کا دل متاثر ہو گیا ہے اور موت کو اپنے سامنے دیکھ کر ایمان سے پھر جانے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے بادشاہ نے واپس بلوایا اور کہا اب تو تم ہمارا مطالبہ مانو گے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا ہرگز نہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ کر میری رائے بدل گئی ہے؟ سنو، میری آنکھ میں آنے والے آنسو اس وجہ سے نہیں آئے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، بلکہ جب تیل کے قریب مجھ کو پہنچایا گیا تو مجھ کو یہ احساس ہوا کہ اب چند سیکنڈ کے بعد میری جان چلی جائے گی، میں اللہ کے دربار میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد دین کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دے سکوں گا۔ کاش میری 1000 جانیں ہوتی جن کو ایک کے بعد ایک میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا اور اللہ کے ہاں میرا مقام بلند ہوتا جاتا۔ میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا تھا، بلکہ اس احساس کی وجہ سے رو رہا تھا کہ میری ایک ہی جان ہے جو اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ کے لیے پیش کرنے کا کوئی موقع، کوئی خدمت انجام دینے کا کوئی موقع مجھے نہیں نصیب ہوگا۔ بادشاہ متاثر ہو گیا اور اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم میری پیشانی کو چوم لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ وعدہ کریں کہ میرے سب ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے تو میں پیشانی چوم لوں۔ اس نے وعدہ کیا، چنانچہ حضرت عبداللہ نے اس عیسائی بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس پوری جماعت کو اس بادشاہ نے رہا کر دیا۔ جب یہ دستہ، یہ جماعت مدینہ منورہ واپس آئی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا واقعہ معلوم ہوا تو حضرت عمر نے اپنے دربار میں یہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ ابن حذافہ نے بہت ہی ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا، ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اور ایک عیسائی بادشاہ کی پیشانی کو چوم کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو رہا بھی کروا لیا۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ وانا ابدأ بذلک، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دے، اور اس کی شروعات اور ابتدا میں خود کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کی پیشانی کو چوما اور پھر جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایمان پر استقامت اس کا نام ہے، اسی کا مطالبہ ہم سے کیا گیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر جوان کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے، ہر لڑکے کے لیے، ہر لڑکی کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، بے پڑھے لکھے کے لیے، سب سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے اور سب کے لیے اللہ کا یہی حکم ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان ہی پر زندہ رہنا اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہونا۔ جو ایمان چھوڑ کر، ایمان سے محروم ہو کر، ایمان سے پھر کر دنیا سے گیا، اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے ایمان والے اس کائنات میں تھے جنہوں نے آخری سانس تک ایمان کے اوپر جمنے کی ایک مثال قائم کی۔ آپ نے ایک مثال سنی ایک مرد کی، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے مثال سنیے ایک خاتون کی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی ہے ایک خاتون کی، ایک عورت کی،
جو ہماری بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سنیں. ایک عورت کی مثال، ایک خاتون کی مثال، فرعون کی بیوی، اس کی مثال بیان کی گئی. اسی سے پہلے والی آیت میں 2 پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ ہے جو کافروں کے لیے بطور مثال بیان کیا گیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. 2 پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. دونوں کی بیویاں سرکش ہو گئیں، کفر کے راستے پر چلی گئیں، بے حیائی کے طریقے کو انہوں نے اختیار کر لیا اور ان کے اندر کافروں اور مشرکوں سے محبت آ گئی اور انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. تو اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا اور کہہ دیا گیا کہ جاؤ دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤ. قرآن پاک بیان کرتا ہے اور تمام مرد اور تمام عورتیں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ حسب و نسب کو اور خاندان کو نہیں دیکھتا. اگر پیغمبر کی اولاد ہے، یہ پیغمبر کے ماں باپ ہیں، یہ پیغمبر کے بھائی اور بہن ہیں اور ان کا بھی عمل خراب ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی نجات نہیں، کوئی نجات نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ جو آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے فضائل حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیے، ان کو ایک موقع پر بلا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا اعملی یا فاطمہ لن اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ عمل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بھروسے پر بیٹھ جاؤ کہ پیغمبر کی بیٹی ہوں. عمل کرنا، قیامت کے دن میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پاؤں گا. لن اغنی عنک من اللہ شیئا. آپ نے اپنے خاندان آل ہاشم کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آل ہاشم میرے خاندان کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ کہ ہم پیغمبر کی نسل سے ہیں، خاندان سے. ایسا نہ ہو. اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ عمل کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے کردار کو دیکھتا ہے. تو پیغمبروں کی بیویاں ہیں مگر گمراہ ہو گئی تو کافروں کے لیے ان کی مثال بیان کی گئی. اور فرعون جیسے ظالم، کافر، سرکش انسان کی بیوی ہے لیکن اس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا تو ان کی مثال اہل ایمان کے لیے بیان کی گئی. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے ایمان قبول کیا. ایک خادمہ تھی، ان کی کنگھی چوٹی کرتی تھیں، بال سنوارتی تھی، انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا. ان کے ذریعے سے انہوں نے ایمان قبول کیا. جب فرعون کو معلوم ہوا تو غصے میں سرخ ہو گیا اور اس نے اس خادمہ کو بلایا اور اپنی بیوی کو بھی بلایا اور کہا کہ کیا تم دونوں مجھ کو خدا نہیں مانتی ہو؟ تو ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی قوت دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہے، معمولی نوکرانی ہے، خادمہ ہے، بال سنوارنے والی عورت ہے. فرعون جیسے زبردست بادشاہ کے سامنے ہے، سب سے بڑی سپر پاور طاقت اس کے حکمراں کے سامنے ہے، اور وہ فرعون جو سزا دینے میں مشہور ہے اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. مگر ایمان کی طاقت ایک خادمہ میں یہ قوت پیدا کرتی ہے کہ وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں ایمان لا چکی اور تم کو خدا نہیں مانتی، میں تو اس پروردگار کو رب مانتی ہوں، اس اللہ کو اپنا معبود مانتی ہوں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا اور موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کی سزا ملے گی. کہا سزا منظور ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے تھے، ان دونوں بچوں کو دربار میں آگ جلوا کر فرعون نے یکے بعد دیگرے اس ماں کی آنکھوں کے سامنے آگ کی نظر کر دیا، آگ میں ڈال دیا اور وہ بچے جل گئے، شہید ہو گئے. آپ سوچئے کہ ایک ماں کے لیے کیسا امتحان ہے کہ اس کے جگر کے ٹکڑوں کو اس کی آنکھ کے سامنے آگ کے سپرد کر دیا جائے. مگر ایمان کی طاقت نے اس ماں کو ثابت قدم رکھا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب اس خاتون کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ بھی شہید ہو گئی. پھر فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ جس نے تم کو بہکایا تھا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکی، اب
تمہاری باری ہے، اگر تم بھی نہیں مانو گی تو تم کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ ایمان سے پھرنا یہ خیال ہی تم اپنے دل سے نکال دو، میں ایمان لا چکی اور اب ایمان سے نہیں پھروں گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ کو بھی سخت سزا دی گئی۔ فرعون نے کہا کہ نیزوں سے اور تلواروں سے اور تیروں سے ان کو زخمی کیا جائے۔ برسر دربار ان کو مارا گیا اور جسم سے ان کے خون بہا، اور اس دربار میں جہاں کبھی وہ ملکہ بن کر بیٹھتی تھی ان کو ذلیل کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اب تو ایمان سے پھر جاؤ۔ اس اللہ کی بندی نے کہا ہرگز نہیں، جان جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا، جان جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا۔ پھر فرعون نے ان کے چاروں ہاتھوں اور پیروں میں رسیاں بنوا دی اور گھوڑوں کے پیروں سے وہ رسیاں باندھ دی گئیں، اور کہہ دیا گیا کہ گھوڑوں کو چاروں سمت میں چلا دیا جائے تاکہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پیر بنوائے گئے اور گھوڑوں کے پیر سے رسی باندھ دی گئی۔ شاید وہی وقت تھا جب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی جو قرآن نقل کرتا ہے، اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین۔ اللہ کی اس بندی نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ آپ اپنے پاس میرے لیے ایک محل بنا دیجئے، ایک گھر بنا دیجئے، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھ کو چھٹکارا دے دیجئے اور ظالموں سے نجات دے دیجئے۔ فرعون کے دربار سے اور اس کے محل سے جس میں کل تک وہ رہتی تھیں آج نکالی جا رہی ہیں، اور آج ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو اللہ سے کہتی ہیں کہ اللہ دنیا کا محل تو چھوٹ رہا ہے مگر اپنے پاس آپ ایک محل عطا کر دیجئے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ معراج کے واقعات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے معراج کے سفر پر، آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا اور آپ نے بہترین خوشبو محسوس کی جو آپ نے جنت میں بھی محسوس نہیں فرمائی تھی۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے، انوکھی، منفرد، نرالی؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ حضرت آسیہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا اور ان کی قربانی کو قرآن نے بیان فرمایا۔ مثال ذکر کر دی گئی تمام خواتین کے لیے، تمام بہنوں کے لیے، کہ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ کس طرح تم کو ایمان پر جمنا ہے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اولاد پر آزمائش آئے، شوہروں پر آزمائش آئے، چاہے گھروں کے اوپر آفتیں آ جائیں، حالات خراب کر دیے جائیں، ہر قسم کے سنگین سے سنگین حالات میں بھی مسلمان عورت یہ کہے گی کہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے دین پر ہے، میری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری نماز، میرا روزہ سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ کیفیت ہر مسلمان مرد و عورت میں پیدا ہو۔ آج کے حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں کہ آنے والے دن چاہے جتنے بھی خوفناک ہوں، تم اپنے باپ دادا کی روش پر قائم رہتے ہوئے حکومتوں سے، طاقتوں سے، فرقہ پرست عناصر سے، ظلم کرنے والوں سے، خون کے پیاسے انسانوں سے، درندوں سے صاف صاف کہنا کہ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ ہماری جان لے لو، لیکن ہم مریں گے اور ہمارے جسم سے خون بہے گا تو ہر خون کے قطرے سے یہی صدا آئے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ایک عزم ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی کسی درجے میں خوفزدہ ہو رہے ہیں، بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہرگز نہیں،
ایمان والا تو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخری سانس تک اللہ کے بھروسے پر جیتا ہے۔ ہمارا اعتماد کسی سرکار پر نہیں ہے، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے۔ اور ہم یاد رکھیے گا، ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار کے غلام بھی نہیں ہیں، ہم تو اس سرکار کے غلام ہیں جو مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہم ان کے غلام ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کے راستے پر زندہ رہیں گے اور انہی کے راستے پر مریں گے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے کہ قیامت کے دن انہی کی چادر شفاعت میں لپٹ کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ ہمارا ایک اللہ کی ذات سے ہماری امید ہونی چاہیے۔ تو تمام مسلمان بھائی بہنیں اس کا خیال رکھیں، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ بہت ہی نازک وقت ہے، ایمان دلوں سے چھینا جا رہا ہے اور ارتداد کی لہریں چل پڑی ہیں۔ میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات کے سلسلے میں شک پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شبہات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے بارے میں ظالمانہ قانون ہونے کے احساسات پیدا کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر یہ حالات سننے کو مل رہے ہیں، یہ واقعات کانوں تک پہنچ رہے ہیں کہ مسلمان اور خاص طریقے پر پڑھے لکھے مسلمان قوانین اسلامی کے بارے میں، شریعت اسلامی کے احکامات کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ہماری بہنیں بھی، اللہ معاف کرے کہ کتنی بہنیں ہماری ہیں جن کے بارے میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ طلاق کے سلسلے میں برملا یہ کہہ رہی ہیں کہ طلاق ظالمانہ قانون ہے، حلالہ ظالمانہ قانون ہے، اور مختلف اسلامی قوانین کے بارے میں جو شک اور شبہ ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے وہ بہت تیزی سے ہمیں فکری ارتداد کی طرف لے جا رہا ہے۔ مرتد ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے، اکابر نے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے باریک نظر رکھنے والے عالم دین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اسلامی شریعت کے قوانین میں سے کسی ایک قانون کے بارے میں بھی کسی مسلمان کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ ظالمانہ قانون ہے تو وہ مرتد ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں ظلم کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اور اس کے قوانین میں سب سے زیادہ عدل ہے، سب سے زیادہ انصاف ہے۔ اللہ سے بڑھ کر منصف کون ہوگا؟ اور اللہ کے اتارے ہوئے نظام سے بڑھ کر خوبصورت نظام کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات سے زیادہ اعتدال، اس سے زیادہ توازن کس نظام میں، کن احکامات میں ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے تمام عزم، تمام نظریات، تمام فلسفے، تمام مذاہب، تمام تہذیبیں، تمام ثقافتیں، ہر قسم کے مفکرین کی فکریں، وہ سب اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اسلام کا عادلانہ، منصفانہ، خوبصورت، متوازن، معتدل نظام رکھا جائے تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی ذات عالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ سارے فلسفے اور سارے نظریات اور سارے مذاہب کی تعلیمات اور ساری ثقافتیں ہوا ہو جائیں گی، اسلام کے نظام کے سامنے کوئی نظام نہیں چل سکے گا۔ سب سے خوبصورت نظام اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر منصفانہ احکامات اتارنے والا ہے۔ لیکن یہ ایک دشواری مسلمانوں کے ساتھ چل پڑی ہے کہ اسلامی قانون کے بارے میں لوگ شبے کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ایک زبردست منظم کوشش کا حصہ ہے جس کے نتائج اب دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی طرح عملاً بھی لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ کتنی ہماری مسلمان بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بے حیائی کے راستے سے ارتداد تک پہنچ گئیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں، چند مہینے پہلے ہم لوگ بھوپال گئے تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کا کچھ کام تھا۔ وہاں کی اصلاح معاشرہ کی خدمت کرنے والی بہنوں نے یہ بتایا
کہ ہمارے اس شہر میں صرف ایک علاقے میں جو کثیر مسلم آبادی والا علاقہ ہے، گزشتہ 1 سال میں ہمارے اس شہر کے ایک کثیر مسلم آبادی والے علاقے سے 100 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں اور عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ صرف لڑکیاں نہیں، عورتیں بھی، شوہر والیاں، بچے والیاں، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئیں، اس سماج کا حصہ بن گئی۔ ابھی 3 دن 4 دن پہلے میں پونا میں تھا، اور وہاں 2 دنوں اسی موضوع پر پروگرام ہوئے، خواص میں بھی، علماء میں بھی، عام لوگوں میں بھی، خواتین میں بھی، ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو جمع کیا گیا، اس لیے کہ ہماری ریاست میں سب سے زیادہ اس طرح کے واقعات پونا میں ہو رہے ہیں، اور وہاں ہر مہینے سرکاری ڈاٹا کے مطابق جو ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے سرکار نے، اس کے مطابق ہر مہینے 15 سے 20 ایسی درخواستیں پڑ رہی ہیں جن میں کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے کورٹ میرج کی درخواست دے رہی ہے۔ اور آپ اس سے بھی زیادہ نازک اور تکلیف دہ بات سنیے کہ جب وہاں کام کرنے والے لوگ ان گھروں تک پہنچے جہاں کی بچیاں اس طرح جا رہی ہیں تاکہ ان کو روکا جائے، یا جو جا چکی ہیں ان کو واپس لایا جائے، تو عجیب عجیب جوابات سننے کو ملے۔ ایک خاندان نے یہ کہا کہ ہم فری مائنڈڈ لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں آیا کہ ہماری بیٹی کس سے نکاح کر رہی ہے۔ ایک خاندان سے یہ جواب ملا، ماں نے کہا کہ ہماری بیٹی کما کر کھلاتی ہے، اس لیے ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں، روک ٹوک نہیں کر سکتے۔ ایک خاندان سے یہ جواب ملا کہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہیں اور کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، اب اگر وہ چلی گئی ہے اور ادھر سے کچھ پیسے لا کر ہم کو دے رہی ہے تو ہم اس کے لیے آمادہ ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا شوہر مسلمان ہے یہ ہندو ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس کی بھی بہت تفصیل ہے، موقع نہیں ہے کہ میں آپ سے پوری بات عرض کروں۔ دہلی سے بھی واقعات کی خبریں ملی، میں نے اپنے ایک تفصیلی مضمون میں بھی لکھا ہے کہ وہاں منظم طریقے پر جھوپڑ پٹیوں کے علاقے میں، سلم ایریاز میں محنت کی جا رہی ہے، اور لڑکیوں کو سلائی کلاس کے بہانے سے، ہنر سکھانے کے بہانے سے اس راستے پر ڈالا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں، وہاں کے علماء، قریب میں جمعیت علماء کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، ان لوگوں نے جو اعداد و شمار جمع کیے تو پتہ چلا کہ ایسی لڑکیاں تقریباً 500 کی تعداد میں ہیں جو جا چکی ہیں، اور جو جانے والی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس ریاست میں ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جس پر ڈاٹا ڈالا جاتا ہے، پورے ملک میں کہیں ویب سائٹ نہیں ہے، متعین اعداد و شمار دوسری جگہوں پر نہیں ملتے، واقعات دبا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب سچائیاں ہیں جن کو ہمیں قبول کرنا ہوگا، اور فکر کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس ارتداد سے بچا سکیں۔ آپ بھی دھیان رکھیے، آپ نے کالجز میں اپنی بچیوں کو ڈال دیا، کو ایجوکیشن سسٹم میں ڈال دیا، اب آپ مطمئن ہیں کہ وہ پاک صاف رہے گی، باعفت رہے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کو نظر رکھنی ہوگی، اپنی اولاد کے بچانے کی فکر کرنی ہوگی، اور خاص طریقے پر ارتداد سے ان کی حفاظت کے لیے ہم کو بھرپور محنت کرنی ہوگی۔ یہ اس وقت ملک کے حالات کا تقاضا ہے۔ دوسری بہت اہم بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے تدارک کے لیے، ان حالات کو درست کرنے کے لیے، ان حالات کو دور کرنے کے لیے جو ہماری ملی جماعتیں، تنظیمیں، ادارے، ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین، ہمارے رہبر و رہنما جو کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ سب سر آنکھوں پر، ان کی ساری کوششیں مسلم، ان کی محنتوں کے نتائج بھی مسلم، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، ہمارے اندر
تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے اندر احساس نہیں جاگے گا، ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم میں سے ایک ایک شخص اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرنے والا نہیں بنے گا، اس وقت تک حالات 100% قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیے گئے وعدے ہیں وہ سب اہل ایمان سے اس وقت ہیں جب کہ وہ ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلیں۔ بے عمل انسانوں کے لیے اللہ کے وعدے نہیں ہیں، بے عمل افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، جب تاتاریوں کا حملہ پوری دنیا میں جاری تھا، 44 مسلم ملک تھے، ایک ایک ملک پر وہ یلغار کرتے تھے، اپنے پیچھے کھنڈرات کے سوا، تباہی اور بربادی کے سوا، اٹھتے ہوئے دھوئیں کے سوا، لاشوں کے سوا کوئی چیز وہ چھوڑتے نہیں تھے، پورے ملک انہوں نے تباہ کر دیے۔ بغداد جو اس وقت مسلمانوں کی سلطنت کا مرکز تھا، اس پر بھی حملہ ہوا، اور بغداد کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر تاتاریوں نے نہیں چھوڑی۔ گھٹنوں خون بغداد میں بہا، دریائے دجلہ و فرات کا پانی خون کے بہنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے بغداد میں رہتے تھے، حافظ ابن سید الناس ان کا نام تھا۔ جب تباہی و بربادی مچی ہوئی تھی پورے بغداد میں، تو بغداد کے بہت پڑھے لکھے لوگ، اچھے اونچے سمجھے جانے والے لوگ، وہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی خانقاہ میں آئے، آ کر کہا کہ حضرت پورے بغداد پر تباہی ہے، تاتاری حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ خانقاہ کے دروازے تک آ جائیں، دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کیا ایسے حالات میں آپ اللہ سے بد دعا نہیں کریں گے کہ ان ظالموں کو ختم کر دیا جائے؟ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے درخواست کی آپ بد دعا کر دیجئے، تو انہوں نے اس وقت ایک بہت ہی چپتا ہوا جملہ کہا تھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا اتستبتئون بالرحم وانا استبتی بالرجم، کہ لوگوں تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور آسمان سے اللہ کی طرف سے رحمت کے اترنے میں دیر ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمانوں کے برے اعمال کو دیکھ کر میرا یہ احساس ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے میں دیر ہو رہی ہے۔ اللہ کی نصرت کا وعدہ اچھے عمل کے ساتھ ہے، برے عمل کے نتیجے میں تو عذاب ہی آئے گا، برے عمل کے نتیجے میں تو سزا دی جائے گی، برے اعمال کے نتیجے میں نصرت کھینچ لی جائے گی، رحمت اٹھا لی جائے گی، اعمال کے سپرد کر دیا جائے گا۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں کون سے اعمال ہیں اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والے یا اللہ کے قہر و عذاب کو بلانے والے۔ ہم سوچیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے اللہ کی برکت متوجہ ہوگی یا اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاد رکھنا جب میری امت 15 قسم کے کام کرنے لگ جائے گی، اور آپ نے نام بنام ان کو ذکر فرمایا، جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، امانت میں خیانت کی جائے گی، جب باپ کی اطاعت کی جائے گی اور دوست باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور دوست کی اطاعت کی جائے گی، جب بیوی کا حکم مانا جائے گا اور ماں کا حکم ٹھکرایا جائے گا، جب شراب عام ہو جائے گی، جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی، یعنی اختلاف ہوگا مسجدوں میں، غیبتیں کی جائیں گی مسجدوں میں، انتشار ہوگا مسجدوں میں، لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، لوگوں کے جھگڑے مسجدوں تک آ جائیں گے، اور مسلک کے نام پر، جماعت کے نام پر، ذات برادری کے نام پر، خاندان کے نام پر، عصبیت کے عنوان پر لوگ جھگڑے کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر بھی جھگڑوں اور انتشار کا مرکز بن جائیں گے، شور کی آوازیں مسجد میں بلند ہوں گی۔ اس امت کا آخری حصہ پہلے حصے کو لعنت ملامت کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں امت میں پائی جانے لگیں تو ہمارے آقا فرما رہے ہیں، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقصفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع۔ اس وقت انتظار کرنا، سرخ
سرخ آندھیوں کا، انتظار کرنا زلزلوں کا، انتظار کرنا زمین میں دھسا دیے جانے کا، انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش کا، انتظار کرنا شکلوں اور صورتوں کے خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا، اور اس وقت اللہ کا عذاب اس طرح ایک کے بعد ایک اترے گا جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانہ گرتا ہے۔ پے در پے اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملا کہ دوسری مصیبت آ جائے گی، ایک پریشانی سے نکلیں گے نہیں کہ دوسری پریشانی سامنے کھڑی ہوئی ہوگی۔ اس لیے ہمیں احتساب کرنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال اللہ کے عذاب کو بلانے والے ہیں یا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں؟ ہر شخص اپنے اپنے ذات پر غور کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ دوسرے انسانوں کو مت دیکھیے، دوسرے انسانوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیے، اپنے آپ پر نگاہ ڈالیے، اپنے عیب تلاش کیجیے، اپنی خامیوں کو ڈھونڈیے اور مکمل اسلام پر عمل کا مزاج بنائیے۔ یہ مطلب نہیں ہے اچھے اعمال کا کہ آپ صرف مسجد میں نماز پڑھنے لگیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رمضان آئے تو روزہ رکھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے دیں اور مطمئن ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے اچھے اعمال کا کہ زندگی کے ہر حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے ہوں، مکمل اسلام پر چلنے والے ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے دین پر عمل مت کرو، صرف عبادت کا دین لے لینا، معاملات کا دین چھوڑ دینا، صرف معاملات کا دین لے لینا، اخلاق کا دین چھوڑ دینا، صرف اخلاق کا دین لے لینا، معاشرت کا دین چھوڑ دینا، یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ اسلام، مکمل اسلام میں داخل ہونا اس کو کہیں گے کہ ہر چیز میں انسان پختہ ہو، عبادت اچھی ہو، معاملات صاف ہو، اخلاق بہترین ہو، کردار مضبوط ہو، رہن سہن اسلام کے مطابق ہو، اور زندگی کے ہر حصے میں، خلوت میں اور جلوت میں، تنہائی میں اور مجمع میں، اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ ہے مکمل اسلام کا مطلب۔ لیکن آج ہم لوگ یہ کرتے ہیں، جو حصہ آسان لگتا ہے وہ لے لیں، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے انہوں نے کتاب مثنوی لکھی ہے، اس میں بڑی نصیحتیں بیان کی ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے نصیحت کے طور پر، دلچسپ حکایت انہوں نے نقل کی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے جسم کے اوپر جانوروں کی تصویر گدوایا کرتے تھے، اوزار ہوتے تھے جن کے ذریعے جسم کے اوپر تصویر بنائی جاتی تھی، اور تصویر بناتے وقت تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جسم کاٹا جاتا تھا تو درد ہوتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کے دور میں کوئی شخص گیا اور اس نے تصویر گودنے والے سے یہ کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر شیر کی تصویر بنا دو، شیر بہادری کی علامت ہے، شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے اوزار لیے، اس کی پیٹھ کے اوپر رکھا، اس کو تکلیف محسوس ہوئی تو اس نے زور سے چیخ کر پوچھا کہ کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا شیر بنا رہا ہوں۔ کہا شیر کے جسم کا کون سے حصہ بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بغیر دم ہی کا شیر بنا دو، بغیر دم کا بنا دو۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بغیر دم کا بنا دیتا ہوں۔ اس نے پھر اوزار رکھا، تکلیف ہوئی تو اس نے پوچھا کیا بناتے ہو؟ کہنے لگا اس کی ناک بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بغیر ناک کا بھی تو چل ہی جائے گا، بغیر ناک کا بنا دو۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ رکھا، کہا اب کیا بناتے ہو؟ کہا پیر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بغیر پیر کا بنا دو۔ اب جب یہاں تک بات پہنچی تو تصویر گودنے والے نے ایک لات پیچھے سے ماری اور کہا کہ او بے وقوف انسان،
بغیر دم، بغیر آنکھ ناک، بغیر پیر کا بھی کہیں کوئی شیر ہوتا ہے، لات مار کر اس نے اپنی دکان سے نکال دیا۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت نقل کر کے یہ سبق لکھا ہے کہ جس طرح وہ شخص بغیر ناک، بغیر کان، بغیر دم کا شیر بنوانا چاہتا تھا، ہمارے دور کے مسلمان بھی بغیر ہاتھ پیر کے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ حصہ جو آسان وہ لے رہے ہیں، جو مشکل حصہ ہے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال نہیں چلنے والی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں، آج تو اور زیادہ حالت بگڑی ہوئی ہے۔ مسجد میں ہم مسلمان ہیں، مسجد سے نکلنے کے بعد ہم میں اور دوسری قوموں میں کوئی فرق نہیں رہ جا رہا ہے۔ ہماری تجارتیں کتنی خراب ہیں، ہمارے معاملات کتنے خراب ہیں، ہمارے گھروں کا نظام کتنا بگڑا ہوا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کی بہو عزت اور احترام سے رہ نہیں پا رہی ہے، ساس اپنی بہو کو سلیقے سے رکھ نہیں پا رہی ہے، بہو اپنی ساس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عورتیں کبھی خود جب وہ بہویں تھیں، جب وہ خود کسی کے گھر میں بیاہ کر آئی تھیں، اس وقت ان کا یہ رونا تھا کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ اب جب وہ خود ساس بن گئی ہیں تب ان کے ماتحت رہنے والوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہم پر ان کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، اور وہ خاتون بہت صاف ستھرے انداز میں یہ کہہ کر گزر جاتی ہے کہ جب میں بہو بنی تو مجھ کو اچھی ساس نہیں ملی، اور جب میں ساس بنی تو مجھ کو اچھی بہو نہیں ملی۔ غلطی ہمیشہ دوسرے ہی میں ہے، اپنی غلطی کی طرف، اپنی کوتاہی کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، ماں باپ اور اولاد کے رشتے کمزور ہو رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے لوگ تیار نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے رمضان گزر کے عید کے کچھ دنوں کے بعد، بوڑھے شخص تھے، غریب شخص تھے، بہت سارے ملنے والوں میں بیچارے وہ بھی تھے۔ دیر تک وہ انتظار کرتے رہے، پھر انہوں نے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا میں تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں میں نے ان سے گفتگو کی تو کہنے لگے میں پیشے سے حکیم ہوں، مہاراشٹر کے فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اب بیمار رہتا ہوں، دوا علاج کے لیے پیسے پاس میں نہیں ہیں، میرے 3 جوان بیٹے ہیں، میں نے محنت کر کے ان کو پالا پوسا ہے، اچھی ملازمتیں ان کی ہیں، لیکن اب جب میں بوڑھا ہو چکا علاج کے لیے پیسے ان سے مانگتا ہوں تو مجھ کو ڈانٹتے ہیں اور جھڑکتے ہیں، مجھ کو پیسے نہیں دیتے۔ اور رمضان قریب میں گزرا تھا، کہنے لگا وہ بوڑھا شخص کہ اس رمضان میں میں نے علاج کے لیے پیسے مانگے تو 3 جوان بیٹوں نے مل کر اس بوڑھے شخص کو روزے کی حالت میں مارا ہے، اور میری پیٹھ پر اس کے نشانات موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، جس سماج میں ایک بوڑھے باپ کو اس کی جوان اولاد اس طرح روزے کی حالت میں مارتی ہو، اس سماج کے اوپر اللہ کی رحمت کیسے اترے گی؟ ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ہمارے بچے بچیاں سرکشی کے راستے پر جا رہے ہیں، ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، ان کی راتیں برباد ہو رہی ہیں، ان کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ دوسری قومیں محنت کر رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، تعلیم کے میدان میں وہ آگے جا رہے ہیں۔ ابھی میں پونے میں تھا، وہاں کے ہمارے شہر کے ایک بڑے پروفیسر ہیں، بہت عرصے سے وہ پڑھاتے ہیں اعظم کیمپس میں، بہت مشہور آدمی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھوڑی دیر کی، انہوں نے چند باتیں کہی، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ میرا اتنے سال کا طویل تجربہ ہے، بہت زمانے سے میں پڑھا رہا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے کہ مجھ سے پڑھنے والے غیر مسلم بچوں میں ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنی منزل تک پہنچیں، محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور مسلمان نوجوانوں میں طرح طرح کی اخلاقی خرابیاں، بگاڑ، اوقات کے ضائع کرنے کا مزاج ہے۔ ہم بہت سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے پوری قوم پچھڑ جائے گی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ صرف دوسری قوموں کو تانا دینے سے، صرف دوسری قوموں کو الزام دینے سے، صرف فرقہ پرست عناصر کے خلاف باتیں کرنے سے، صرف جذباتیت پر لا کر مسلمانوں کو خوش کر دینے سے قوم آگے نہیں بڑھے گی۔
قوم نہیں ترقی کرے گی، کہ کوئی بھی قوم تمناؤں اور امیدوں کے سہارے نہیں جیتی ہے، کوئی بھی قوم حسرتوں اور آرزوؤں کے سہارے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، قرآن میں کہا گیا فیصلہ تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ کی سنت اور نظام یہ ہے جو محنت کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا، جو دنیا کے میدان میں کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، اللہ اس کو ترقی دے گا۔ قرآن کی آیت ہے قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ معارف القرآن میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ نقطہ ہر مسلمان کو اپنے دل پر نقش کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کہ قرآن کی یہ آیت بالکل برحق ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ باطل قومیں ترقی کر رہی ہیں، باطل مذہب کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، مسلمان پست ہو رہے ہیں، مسلمان حوادث کا شکار ہیں، مسلمان تنزل کا شکار ہیں، مسلمانوں پر فلاکت اور ادبار کے بادل چھائے ہوئے ہیں، مسلمان ہر گھڑی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور دوسری قومیں جو باطل پر ہیں، جن کے عقائد صحیح نہیں، جن کے نظریات صحیح نہیں، جن کے زندگی کا قبلہ درست نہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس حکومتیں ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں۔ بہت مسلمانوں کے دل میں بھی کبھی کبھی یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے جوان فتوے کے ڈر سے کہتے نہیں ہیں، لیکن کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور وہ کافر ہیں، اور وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور شکوہ شکایت پیدا ہوتا ہے، دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ یہ کیا نظام چل رہا ہے۔ اور بات کہنے کی تو نہیں تھی، لیکن علامہ اقبال جیسے شخص نے تو کہی دی کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور شکوہ میں انہوں نے کہا کہ کیا قہر ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ یہ شکایتیں جو مسلمانوں کے دل میں ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے اس کو سمجھیے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو باطل قومیں ترقی کر رہی ہیں، جو باطل نظریات آگے بڑھ رہے ہیں، جو باطل مذاہب کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر دنیا میں کبھی بھی باطل ترقی کرے گا تو حق والوں کی صفات اختیار کر کے ترقی کرے گا، اور جب کبھی دنیا میں دین برحق کے اوپر کوئی تنزل آئے گا، مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق قوم ہیں ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو اس لیے آئے گی کہ وہ باطل قوموں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ اگر باطل ترقی کر رہا ہے تو وہ حق والوں کی صفات اختیار کر کے ترقی کر رہا ہے، اور اگر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو غیروں کی عادتیں، غیروں کے اخلاق، غیروں کے طور طریقے، غیروں کا رہن سہن اختیار کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن اپنی جگہ سچا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، باطل ہمیشہ مٹے گا، لیکن اگر حق والے باطل والوں کی صفات اختیار کریں گے نتیجہ دوسرا نکلے گا، اگر باطل والے حق صفات اختیار کریں گے نتیجہ دوسرا نکلے گا۔ یہ حقیقت ہم سب کو دل میں بٹھانی ہوگی کہ ہمارے آپ کے لیے صرف اور صرف کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، وہ ہے اچھی عادتوں کو اپنانا، وہ ہے مضبوط کردار بنانا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا، راتوں کو اٹھ کر گرم آنسو بہانا، مسجدوں کی چٹائیوں پر اپنی پیشانی کو جھکانا، اپنے آپس کے اختلافات کو مٹانا، اپنی قیادت پر اعتماد کرنا، اپنی قوم اور اپنی جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خرچ کرنے کی عادت اپنانا۔ صرف اپنے لیے جینے کا مزاج دوسری قوموں کا مزاج ہے، پوری کائنات کے لیے جینے کا مزاج یہ مسلمان کا مزاج ہے، یہ مسلمان کا طور طریقہ ہے۔
ہم تو اس چیز پر عمل کرنے والے ہیں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمارا دل ہر غریب، ہر مسکین، ہر بیوہ، ہر فقیر، چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو چاہے دوسرے مذہب کا ہو، اس کے درد سے اور اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ ہمارے دل میں ایک ایک کی خدمت کا جذبہ ہو، ایک ایک کے کام آنے کی عادت ہو، اپنی حق حلال کی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں لٹانے کا جذبہ ہو۔ ان صفات کے ساتھ ہم اگر آگے بڑھیں گے تو مستقبل ہمارا ہے، اور اگر ان صفات سے کٹے رہے جیسے اب تک کٹے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے لیے مستقبل میں امکانات کم ہیں، خطرات زیادہ ہیں، آنے والا وقت ہمارے لیے کوئی بہتر پیغام لے کر نہیں آئے گا۔ آخری بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، صرف اپنی طرف سے نہیں، اپنے مرشد گرامی حضرت والا دامت برکاتہم کی طرف سے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے پورے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر وقت اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے والا ہے، اس کو اللہ کے ہاں جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعظ فرماتے تھے، جو تقریر کرتے تھے، جو نصیحت فرماتے تھے، جو آپ لوگوں کو اعمال کی طرف رغبت دلاتے تھے، جو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، احادیث کا پورا ذخیرہ پڑھ جائیے، حضرت کے خطبات اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں غالب حصہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت عام مجمع میں، خاص مجمع میں، رات میں اور دن میں اپنے قریب کے صحابہ کے درمیان اور تمام مسلمانوں کے درمیان بار بار یہ فرمایا کرتے تھے، تم میں سے عقل مند اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پالے اور جو موت کے بعد کی تیاری کرے، موت کو اپنے پیش نظر رکھے، آنے والے وقت کو فراموش نہ کرے، یاد رکھے کہ سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹنے والی ہے، ہاتھ پیر جو حرکت کر رہے ہیں وہ ساکت ہونے والے ہیں، دیکھنے والی آنکھ پتھرانے والی ہے، ایک وقت آئے گا کہ دھڑکنے والا دل رک جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ بولنے والی زبان خاموش ہو جائے گی۔ یاد رکھا جائے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انسان کو نرم آرام دہ ایئر کنڈیشن کمرے میں سے نکال کر 2 گز زمین کے اندر لٹایا جائے گا۔ انسان یاد رکھے کہ اونچے اونچے بنگلوں میں، عمدہ کاروں میں ٹہلنے، رہنے، گھومنے کے بعد اس کا انجام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس کو مٹی کی چادر اوڑھنی ہوگی اور مٹی کی چادر کے اوپر سونا ہوگا اور تنہا انسان ہوگا، نہ اس کی دولت اس کے ساتھ، نہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ، نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ، نہ دوست احباب بچانے والے، نہ کائنات میں اس کی شہرت اس کے کام آنے والی، نہ دنیا کی عزت اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی، صرف اور صرف ایک چیز ساتھ جانے والی ہے، وہ انسان کا اچھا عمل ہے، اور انسان تنے تنہا قبر میں سویا ہوا ہوگا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوگا، آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جو خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اس وقت کو یاد رکھنا یہ انسان کی اصلاح کی بنیاد ہے، یہ انسان کے لیے اخلاق کے راستے پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کائنات میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لم ینس القبر والبلا، وہ انسان جو قبر کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہیں بھولتا، وَتَرَكَ فَضْلَ زِينَةِ الدُّنْيَا، اور ضرورت سے زائد دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، اور فنا ہو جانے والی چیز یعنی دنیا پر باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ دنیا مٹنے والی ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے، آخرت قریب ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، قبر میں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالات کا جواب دینا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ ہر ابن آدم سے پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں گزار کر آیا، جوانی کہاں بتا کر آیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ کوئی آدم کا بیٹا ایسا نہیں ہے، ہمارے آقا فرما رہے ہیں آدم کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جس کے پیر اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں اس وقت تک جب تک کہ وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پوچھا جائے گا زندگی کہاں
گزار کر آیا، جوانی کہاں کاٹ کر آیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا، ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنا ہے جب پاک پروردگار کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا اور زندگی کے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات ظاہر کر دی جائے گی۔ اللہ انصاف کی کرسی پر ہوگا اور وہ قیامت کے دن باز پرس کرے گا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اس آخرت کو یاد رکھا جائے، اپنی موت کو یاد رکھا جائے، قبر کی تنہائیوں کو یاد رکھا جائے، حساب و کتاب کو پیش نظر رکھا جائے اور پھر اپنی زندگی کے اعمال کو درست کرنے کی فکر کی جائے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ ان حالات میں یہ چند ضروری باتیں ہو سکتی تھی جو میں نے عرض کی ہیں۔ ایک مسئلہ جو اس وقت بہت زیادہ سنگین بنا ہوا ہے وہ ہے بابری مسجد کا معاملہ۔ بابری مسجد کے بارے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صاف اعلان ہے کہ وہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے اور آئندہ بھی مسجد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بندے محنت کر رہے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابرین محنت کر رہے ہیں، حضرت مولانا محمد رابع حسن ندوی صاحب زیدہ مجدوم ہوں یا ہمارے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب ہوں یا دیگر ہمارے بورڈ کے ذمہ دار حضرات ہوں، سب فکر مند ہیں اور کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، فائنل اسٹیپ پر پہنچ چکا ہے اور اب جنوری سے اس کی سماعت تیزی کے ساتھ ہونے والی ہے۔ فیصلہ بھی ایسی امید ہے کہ جلد آئے گا۔ جو تیاریاں کی گئی ہیں، جو محنت کی گئی ہے، جو کوششیں کی گئی ہیں، جو دعائیں مانگی گئی ہیں، اب جو اللہ کی مدد کے آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ حق غالب آئے گا اور باطل مٹے گا اور اللہ تعالیٰ مسجد کے حق میں فیصلہ کروائے گا۔ یہ ہم اللہ کی ذات سے امید ہے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ تمام مسلمان بھائی، تمام مسلمان بہنیں دعاؤں کا اہتمام کرے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کا حصہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔